السلام علیکم، میرا نام یوسف ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے، میرا ایک دوست بول رہا تھا کہ اس کا فلاں کام غلط ہو گیا تھا، کوئی کام پھنس گیا تھا، تو ایک بھوت نے یا ایک جن نے آ کے اس کی مدد کری اور اس کا وہ کام ہو گیا۔ کیا ایسا ممکن ہے جن جو رہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارا کام کرواتے ہیں؟ یہ سوال سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 128 میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جن انسان کو اور انسان جن کو فائدہ اٹھانے کی کیپیسٹی اللہ نے دی ہے، لیکن اصل میں اللہ نے منع فرما دیا۔ انسان اب جن سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے جن انسان سے فائدہ نہیں، یہ الگ الگ مخلوقات ہیں، ان کو اپنے اپنے دائروں میں رہنا چاہیے۔ تعلیم کا مسئلہ، استفادے کا مسئلہ چلتا رہے گا، لیکن ایسے چیزوں میں فائدہ اٹھانا جس کی وجہ سے عقیدے خراب ہو سکتے، جس کی وجہ سے کسی کے حقوق اللہ یا حقوق العباد پامال ہو سکتے، یہ تعلقات تو نہیں رکھے جا سکتے۔ ہاں، یہ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہڈی پر پیشاب نہ کریں تاکہ جن کو تکلیف نہ ہو، تو آپ خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم گوبر کو استنجا کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ایک تو وہ خود گندی، دوسرا ان کے جانوروں کی وہ غذا ہے، یہ ہم خیال رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سوراخوں میں پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر جنوں کے رہنے کی جگہ ہے، جیسا کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے جہاں صحیح بخاری کے درس ہوتے ہیں تو بہت سارے جن آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو کئی نیک اللہ کے بندے جیسے فرشتے آتے ہیں ویسا جن بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس ٹائپ کا علم لینا دینا جو جائز یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن استفادہ کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرنا، اس کا مس یوز کرنا یا کسی کی مدد لے کر علاج کر دینا، یہ سب کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم۔ قیامت کے دن آ کر جن انسان لڑتے ہوئے آ کر کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے کہ اب اسٹاپ کرو جھگڑا، تمہارا تو ٹھکانہ جہنم میں، تم آپس میں اٹھائے کیوں؟ نہیں، میں اٹھایا فائدہ، اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، مجھے اٹھانے نہیں دیا گیا، یہ سارے جھگڑے ہوتے رہیں گے ادھر۔ سوال یہ اٹھا کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کیوں؟ جب منع کیا گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ معلوم تھا کہ تم اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے اور تم پورا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات جو شریر جن ہوتے ہیں اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ شرک نہیں کروا لیتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کروا لیتے۔ تو ایسے چیزیں جس کے اندر انسان بھٹک سکتا ہے، غلط راستے پر جا سکتا ہے، اسلام نے تو پہلے روک لگا دی قیامت کا تصور دے کر۔ تو اب بھائی صاحب نے کہا کہ جو جن ہے یا بھوت ہے ہمارا کام بناتے، ایسا ممکن ہے کیا؟ تو پاسبل ہے، امکان ہے۔ جیسے خنزیر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو پاسبل ہے کہ ایک آدمی کھائے، ہاں بھائی کھا سکتا ہے پاسبل، لیکن کیا کھانا چاہیے؟ کیا نہیں کھانا چاہیے۔ زہر ہے، کیا زہر پاسبل ہے کہ کھائے یا نہ کھائے؟ پاسبل ہے۔ جو بھی چیز پاسبل تھوڑی ہی کھا لینا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو عقل کیوں دی ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے۔ تو پھر اس عقل کا فائدہ کیا ہے؟ اس شریعت کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اسلام بھی مانیں، قرآن اور حدیث بھی پڑھے، پھر بھی ہم فرق نہ کریں، تو پھر آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی بہت ہو رہا ہے۔ تو لہذا ہم کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث کا، اسلام کا۔ اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک جن پابندی سے ایک مٹھائی لا کر دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہمارے استاد نے پوچھا کہ تم یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم میں جب آؤں گا تو یہ مٹھائی کا جو ڈبہ ہوتا ہے پر پتہ ہوتا ہے تو جے پور کی مٹھائی کا پورا نام کے ساتھ۔ تو ہمارے استاد خاص طور سے پھر جے پور گئے، جا کر جو ہے انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں میرے پاس رات کے ٹائم پر کچھ جن آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مٹھائی لے کر جاتے ہیں، میں ان سے تعلقات رکھتا ہوں، وہ مجھ سے تعلقات رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس سے اس کے بدلے میں وہ مٹھائی لے کر جاتے ہیں، اور میں ان سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر جا کر وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ بھئی جن جا کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے کہ مٹھائی اچھی ہے تو میری مارکیٹنگ ہوگی، فلاں فلاں، اپنے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے میرا۔ تو کسی وجہ سے بھی لوگ جنوں کو پال کے رکھنا بھی چاہتے ہیں، لوگوں کا ایک پیشن بھی ہے۔ لیکن بعد میں جب ہمارا علم بڑھا تو ہم کو یہ پتہ چلا، خود ہمارے استاد جو ہے وہ بھی اب وہ رجوع کر لی کہ بھئی یہ فائدہ جو اٹھا ہے، یہ جو مٹھائی کھائی ہے، یہ فائدہ اٹھانا، یہ سب چیزیں لے کر اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ تو واقعات ہوئے، یہاں تک کہ شیخ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درس میں جن حاضر ہو کر
सबक पढ़ा करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो पर्दे के पीछे से रोने की आवाज़ें आ रही थी। खैर ये तो एक जायज़ चीज़ है, तालीम वाला जो मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात सुनने भी जिन आया करते थे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन उनसे इस्तिफादा जैसा आप लेना शुरू करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या है, खुतुवात शैतान है, शैतान के ये रास्ते हैं। तो बहरहाल बाद में हमको उस्ताद ने हमको समझाया कि इस टाइप के ऑफर्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन हर ऑफर के पीछे जाना नहीं।